صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. صدق الله العظيم. پوری دنیا میں خاص طور پر ہمارے صوبے تلنگانہ میں بہت زیادہ وائرس بڑھ رہا ہے. جنازوں کی تعداد، مریضوں سے لاپرواہی، لوگوں کے خوف بلکہ مایوسی کی کیفیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا ہے، برے خاتمے سے ڈرتا ہے. ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا ہے، موت کے بعد اللہ کے سامنے پیشی کے مسائل سے ڈرتا ہے. موت کو ایمان والا اپنے محبوب اللہ سے ملاقات کا ان سمجھتا ہے. جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو اپنے وقت پر آئے گی، لیکن موت کا خوف آدمی کو مر کر موت کے گھاٹ اترتا ہے. مقدر میں لکھا ہے اگر موت آنی ہے تو اسے بھولنا موت کو ٹال نہیں دے گا، اور اس کو یاد کرنا کل کی موت آج نہیں بھیج دے گا. یاد کرنے سے موت قریب نہیں کرتی، بھولنے سے موت دور نہیں ہو جاتی. کرنے کا کام موت کی تیاری، کرنے کا کام اپنی قضا نمازیں، قضا روزے، قرض کی ادائیگی، رشتوں کا جوڑ، ماتحتوں سے مایوسی، ماتحتوں سے معافی، وصیت کا لکھنا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر، گناہوں سے توبہ، یہ اثر کرنے کا کام ہے. مایوسی اور ناامیدی کو ایمان والا اپنے دل پر مسلط ہونے ہرگز نہ دے، ہرگز مسلط ہونے نہ دے. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو، جو مل گیا اس سے اکڑپن اختیار نہ کرو. جو چھن گیا دینے والے نے ہی تو لیا ہے، جو چھن گیا وہ آج نہیں تو کل چھننا ہی تھا، رہنے کے لیے تھا. جو چھن گیا وہ آخرت میں تو ملنے ہی والا ہے، اور جو مل گیا اس پہ اکڑ کی کیا بات ہے. دینے والا جب چاہے جب لے سکتا ہے.
جو مل گیا اس کے ناز اور غرور کی کیا بات ہے؟ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تو کرایہ دار ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں تو امین ہوں۔ بیماری کا تسلسل فطری بات ہے، انسان کے دل پر تھوڑا سا خوف کی کیفیت آ جاتی ہے، لیکن اچانک کی موت بھی ایک طرح کی آدمی کے لیے توبہ کا موقع نہیں دیتی ہے۔ اور لمبی بیماری کے بعد یا تھوڑی سی علالت کے بعد آدمی کو جو موت اللہ دیتے ہیں، موت کی فجعتی اچانک کی موت سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ آدمی کو تیاری کا موقع نہیں ملتا، اس موقع پر تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اگر میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤں گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور میں اگر اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو جاؤں گا تو فیصلہ تو نہیں بدلے گا، لیکن اللہ کی رضامندی بھی نہیں ملے گی۔ میں ناراض ہو جاؤں گا تو اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تقدیر پر ایمان والے کو مضبوط کرتا ہے، ایمان والے کو مضبوط کرتا ہے۔ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں تو وہی چیز آ کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کر دی ہے، مقدر کا ہو کر رہے گا۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے راضی ہو جائے، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جیسے پیدائش میری اختیار کی نہیں، ایسے ہی میری موت بھی میرے اختیار کی نہیں۔ جب پیدائش اور موت میں میری مرضی نہیں ہے تو درمیان میں جو مرضی چلا رہا ہوں اسے بھی چھوڑ دوں۔ جیسے پیدائش اور موت اللہ کے حکم سے، بیچ کی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے لگ جاؤ۔ اے انسان، تیری عقل اتنی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے راز کو سمجھ سکے۔ اے انسان، تیری عقل اتنی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے راز کو سمجھ سکے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تقدیر کے موضوع پر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا۔ حضرت حاجی داداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے پر تقدیر کیا ہے یا تقدیر اور تدبیر احتیاط کرنا چاہیے، بدپرہیزی سے بچنا چاہیے، لیکن تدبیر کے ساتھ تقدیر پر پورا یقین بھی رہنا چاہیے۔ ایسے رہنا چاہیے جیسے بیٹے کا باپ پر اعتماد رہتا ہے، اس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب ہیں، وہ دیکھ لیں گے تو ابا سے امید ہے، ربا سے امید کیوں نہیں ہے؟ اب کو بھی جو رب پالنے والا ہے، ابو کو بھی جو رب پالنے والے ہیں، ان پر نگاہ، ان پر اعتماد اس قدر کیوں نہیں؟ جیسے غلام کا مالک پر اعتماد، میرے سیٹ کے پاس بہت پیسہ ہے، تنگی بھی آ جائے گی تو وہ ہمیں سنبھال لے گا۔ تقدیر یہ کیفیت پیدا کرتی ہے۔ ایک آدمی کے مقابلے پر شیر ہے، شیر حملہ کر رہا ہے اور اس کے جسم پر مکھی بھی بیٹھ گئی، تو پھر وہ شیر سے مقابلے کو ترجیح دے گا، مکھی کے ہٹانے کی طرف مشغول نہیں ہو جائے گا۔
آپ ایسے وقت میں میڈیا، خبریں، تبصرے، تذکروں میں اپنا وقت برباد مت کیجیے، چبوتروں، چوراہوں، گیموں پر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ آگے جو قبر اور آخرت کے مرحلے ہیں، شیر کی طرح ان مسائل کی طرف توجہ دیجیے۔ یہاں کے فاقے، یہاں کی بے روزگاری، یہاں کی تنگی مکھی کے مسئلے سے بھی چھوٹا مسئلہ ہے، اور آخرت اور قبر کے مرحلے شیر کے حملے سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت ہمارے ذہن و دماغ پر جو مسئلہ غالب ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ دیجیے۔ پانی نہائے، آدمی نل کے سامنے تقریر کرتے نہیں بیٹھ جاتا، پانی دے دیجیے، پانی دے دیجیے۔ بورنگ چالو کرو، ٹینکی خالی ہو چکی ہے، جانتا ہے کہ پانی میں، نل میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ ابھی بھی ہماری زبانوں پر حکومتوں کی شکایت ہے، رب کی طرف رجوع کی کیفیت نہیں ہے۔ اسی بیوقوف کی طرح جو نل کی شکایت کرتے بیٹھا ہے کہ پانی کیوں نہیں دیتا۔ جیسے ایک غلام کے لیے بادشاہ نے بڑا قیمتی محل بنا دیا، قیمتی مکان بنوا دیا، باغات بنوا دیے۔ وہ ایک سادے سیدھے علاقے میں رہتا تھا، اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، جاؤ اس کو لے آؤ۔ تو جب اس کو اپنے سادے سیدھے گاؤں اور محلے سے لایا جا رہا ہے تو اس کو بہت برا لگ رہا تھا کہ صاحب میرا بنایا ہوا اچھا صحیح مکان بادشاہ پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے، لوگوں کو بھیج دیا مجھے لانے کے لیے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ تو اس سے بہترین جگہ کی طرف اس سے بلا رہا ہے۔ دنیا کا ہر سامان عیش گھٹیا قسم کا ہے، یہاں کی راحت کوئی راحت نہیں ہے۔ جو راحت، جو حسن، جو کھانے کے سامان، جو لذت کے اسباب اللہ نے جنت میں انسانوں کے لیے رکھے، تو اس اجڑی ہوئی، اس سڑی ہوئی، اس بے حیثیت دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی طرف لے جانے کا انتظام جس غلام کے لیے کیا جا رہا ہو، اس غلام کے لیے کوئی شکایت کا وقت نہیں ہے۔ آقا نے کام دے دیا، وہ نوکر جو کام میں لگا ہو اس کی روزی کا غم، تنخواہ کی فراہمی کی فکر مالک لیے رہتا ہے۔ ہم کو یہ چاہیے تھا کہ جو حکم اللہ نے دے رکھا ہے ان حکم کی ہم پابندی کرتے تاکہ اللہ ہمارے روزی، ہماری شفا، ہماری دوا، ان سب چیزوں کا انتظام کرتے ہیں اور کریں گے۔ لیکن اس کے بجائے جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، شریعت کا، اطاعت کا، احکام کی پابندی کا، وہ حکم ہم پورا کرنا نہیں چاہتے، غم میں لگے ہیں جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، گویا اللہ نے ہم سے کہہ رکھا ہے کہ خدمت بھی کرنا، بقدر ضرورت کھاتے بھی رہنا۔ جیسے کسی باغ میں مالی کو مقرر کر دیا، تم یہاں باغ سے فائدہ بھی اٹھاؤ، بقدر ضرورت کھاتے بھی رہو۔ لیکن معاملہ الٹا ہو گیا، جتنا یہ مالی کھا رہا ہے اتنا باغ کی خدمت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 60-70 سال کی زندگی عطا فرمائی، دنیا سے فائدہ کتنا اٹھایا اور اللہ کے دین کی خدمت کتنی کی، انسانوں کی خدمت کتنی کی ہے۔ اس نادان نوکر کی طرح جو باغ سے فائدہ تو بہت اٹھاتا ہے
لیکن اس کی خدمت جیسی کرنا چاہیے، رکھوالی جیسے کرنا چاہیے، ایسا نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایسے گناہ کر چکا کہ جس کی وجہ سے وہ باغ اور اجڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ بندے کو شکایت کس بات پر ہے؟ جبکہ بندے کی جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جب اللہ نے میری جان کو خرید لیا تو بیماری پر شکایت کیوں ہے؟ جب اللہ نے میرے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا تو پھر مجھے کاروبار کی کمی پر شکایت کیوں ہے؟ حالانکہ وہ جان اور مال بھی انہی کی دی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو خریدا جان اور مال اللہ کے یہاں یہ قیمتی ہے جنت کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو قیمت بنایا۔ قیمت کم درجے کی چیز ہوتی ہے، جو چیز آدمی خریدتا ہے وہ چیز اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ ہمارا کام اللہ کے حکموں پر لگے رہنا ہے، ان کا کام انتظامات اور کائنات کے نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا مقصود یہی ہے کہ نہ ہمارے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا ہو، نہ بے حسی کی کیفیت پیدا ہو۔ اس زمانے کی قدر کیجیے۔ اللہ کے بہت سے بندے، کہیں کہیں قرآن ختم ہو گئے، کہیں تفسیریں ختم ہو گئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آقا کی زندگی کا پڑھنا گویا کے فضا کو سینیٹائز کرنا ہے۔ ایسے موقع پر درود شریف کی کثرت ہزاروں کی تعداد میں، ایسے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی چھوٹی سی کتاب اجتماعی طور پر پڑھنا، اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا نظام، سونے جاگنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کا شیڈیول بنانا، ورنہ تعلیمی تباہی، اخلاقی تباہی، سماجی تباہی ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، ابل چکی ہے۔ دائیں بائیں حافظ صاحب ہیں، عالمہ بہن ہے، کوئی ٹیوٹر ہے، سبجیکٹ کی کمزوری کیسے پوری ہو جائے۔ اسی طریقے سے اردو زبان بچیوں کو نہیں پڑھایا تھا، مثالی بہو، مثالی ساس، مثالی ماں، آئندہ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کتنا فلموں کے حوالے کریں گے، کتنا سیریل کے حوالے کریں گے، کتنے گھنٹے ہاتھوں میں فون تھما دیں گے۔ اس کا بدل تو دیجئے، اس کا بدل اور آلٹرنیٹ تو دیجئے۔ قتل اور عشق کی کہانیاں سنتے سنتے ہماری بیٹیاں خودکشی پر بھی جری ہو چکی ہیں اور عشق کی لت میں بھی پڑ چکی ہے۔ فلم کی حقیقت یہی ہوتی ہے، فلم بنایا جاتا ہے، فلموں کو بنایا جاتا ہے اسی کانسیپٹ پر، اور قتل اور عشق نہ ہو تو فلم میں کوئی مزہ اور مرچی نہیں ہے۔ اپنے اوقات کی حفاظت کریں، دعا کا اہتمام کریں، گھر میں 5 وقت نماز کا نظام بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پورے صوبے کو اور پوری انسانیت کو اس حیرت انگیز عالمی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔